اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا سوال ہے کہ میسنجر کی جو سماعت کا یہ علم ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہاں مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پڑھا ہوا درود پاک سن لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ فرشتے سن لیتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں پڑھنے والوں کو ریگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، کہاں سے ہے، اس کے والد کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس کا خاندان کہاں سے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو درود پاک جو ہے، درود پاک کی جو آوازیں ہیں وہ سب آوازیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سن لیتے ہیں، وہ سب کے درود سن لیتے ہیں۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ سماعت فرمائیں گے؟ بس دل سے پکارنا ہے، سچے دل سے پکارنا ہے، دل سے فریاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں، وہ آپ کے دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن آپ کے درود شریف کے ساتھ آپ کی ساری فریادیں اور جتنے بھی آپ کے غم ہیں وہ سب کی سب باتیں، وہ آپ کی پکاریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی وقت چلی جاتی ہیں۔ بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جاتے ہیں۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پاک پڑھے، ادھر فرشتے اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بس ذرا سوچیں کہ جب آپ درود شریف کا ورد کرتے ہو تو ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں، میرا نام نہیں بلکہ میرے والد کا نام بھی درود شریف کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے، اور جب میں جتنی بار درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی اتنی بار پیش میرا نام ہوگا، اور جب میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا تو میں 100 مرتبہ میرا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آتا ہے، اگر ہمارے اپنے گھر پہ بھی آتا ہے یا کوئی کہاں جاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے، تو ہم انسان بھی کہتے ہیں کہ چلو اگر جس کا کام اللہ اکبر جس کی حاضری جب روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوگا اور کئی مرتبہ اس کی حاضری لگتی ہوگی اور وہ بار بار بھیک مانگتا ہوگا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ نظر کرم کریں گے ہم پر، کیوں نہ ہمارے اوپر رحم کریں گے؟ بس اس کی ایک نظر کرم کی دیر ہے، ان کی توجہ ہونے کی دیر ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہم تکلیفوں سے نکل جائیں گے، ہم پریشانیوں سے نکل جائیں گے، ہماری زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی کہ ہم خود بھی حیران ہوں گے۔ بس درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے کام سنوار دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے بہتری کے لیے ہوں گے، جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے، ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ رحیم اور کریم ذات ہے، وہ رحم والی ذات ہے کہ جہاں پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے طریقوں پر چلیں گے تو آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔